بسم اللہ الرحمن الرحیم اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کیا اور جب یا جب جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں، عَاهَدُوا عَهْدًا عہد کرتے ہیں کوئی، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھینک دیتا ہے اس کو ان میں سے ایک گروہ، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے بہت سے ایمان لانے والے نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا جو ان کے ساتھ ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ پھینک دیتا ہے ایک فریق ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، جو کتاب دیے گئے ان میں سے ایک فریق پھینک دیتا ہے کس کو؟ کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے یا جانتے ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہود کے ایک بڑے عالم مالک بن سیف، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے عہد و پیمان جو تھے نا وہ یاد دلائے کہ تورات کے اندر بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان کیے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے۔ تو جب اس کو یاد دلائے نا تو وہ سرے سے مکر گیا، کہتا کہ کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں یہ آیات کریمہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں اس عہد و پیمان کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، آگے فرمایا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی ایک گروہ اس کو پھینک دیتا ہے، گویا کہ سرے سے جھٹلا دیتا ہے کہ کوئی ایسا حکم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا عہد و پیمان ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، خبر نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کسی کو اس کے گناہوں کے بارے میں، لیکن زندگی میں کبھی ایسا گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، وہ گناہ پچھلے گناہ جو ہے نا وہ بھی سامنے لے آتا ہے، یعنی کوئی ایک گناہ جو ہے نا اس کا پکڑا جاتا ہے، کوئی عیب اس کا پکڑا جاتا ہے، تو پھر وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ کوئی پکڑا جاتا ہے جب پولیس والوں کو، تو وہ پھر کسی بھی جرم میں، چوری چکاری کے جرم میں یا کسی اور جرم میں، تو وہ پھر جو ہے نا وہ لتر شتر جو ہے نا وہ لگاتے ہیں نا اس کو، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے، وہ پھر جب لگاتے ہیں اس کو تو پھر پوچھتے ہیں ہاں جی
پہلے بھی کون کون سے جرم کیے ہیں وہ بھی بتاؤ، چوری پہلے بھی کدھر کدھر کی ہے وہ بھی بتاؤ۔ تو وہ کوئی ایسا جرم، ایسا گناہ جو ہے وہ بندے سے ہو جاتا ہے، اس ایک گناہ کی پاداش میں پچھلے گناہ جو ہیں جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی ظاہر ہو جاتے، اور اس کی نیکیوں پر بھی پردہ جو ہے نا وہ پھر جاتا ہے، یعنی وہ پھر اس کی نیکیاں جو ہے نا وہ سامنے کوئی نہیں رہتی، لوگ اس کے عیب گننا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی لوگ آپس میں باتیں کریں گے، اور یار یہ اس کو میں نے فلاں کام کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، ایک مرتبہ جو ہے نا یہ فلاں جگہ پہ بھی پکڑا گیا تھا، ایک مرتبہ یہ مجھے بھی جو ہے نا وہ اکسا رہا تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ لوگ پھر آپس میں کرتے ہیں، گویا اس ایک گناہ کی پاداش میں اس کے جو اچھائیاں اس کی ہیں، جو اس کی نیکیاں ہیں، اس پر بھی پانی پھر جائے گا، ٹھیک ہے، پردہ پڑ جائے گا ان کے اوپر، اس کی اچھائیوں کو کوئی بھی ذکر نہیں کرے گا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بندہ نیکیاں تو کرتا ہے لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آتی، لیکن کبھی ایسا کوئی اچھا کام وہ کر جاتا ہے جس کی پاداش میں اس کی اور اچھائیاں جو پچھلی گزشتہ اچھائیاں تھیں وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، اور گناہوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کا مشاہدہ آپ اس بات سے کریں نا کہ یزید لعین جو تھا، یزید پلید، وہ حالانکہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، صدقات و خیرات بھی کرتا تھا، اس نے حج بھی کیا ہوا تھا، جی بڑے اچھے اچھے کام بھی اس نے کیے، لیکن جو اس نے یہ جرم کیا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو جو اس نے شہید کیا ہے، میدان کربلا والا معاملہ جو ہے وہ ایسا اب اس پہ لیبل لگ گیا کہ اب اس کی اچھائیوں کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا، اب اس کے جو عیب ہیں وہ لوگ گنتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ وہ شرابی بھی تھا، کبابی بھی تھا، اس نے اور بھی جرم کیے ہیں، اس نے مدینہ المنورہ میں صحابہ پہ حملہ کیا، اور مدینہ المنورہ کے اندر اس نے جب حملہ کیا تو مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی ہے نہ نماز ہوئی ہے، وہاں پہ گھوڑے باندھے گئے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور پھر اس نے خانہ کعبہ شریف پر بھی حملہ کیا، غلاف کعبہ جلا دیا۔ یہ سارے عیب جو ہیں وہ اس کے اب گنے جاتے ہیں، اچھائیوں کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا۔ یعنی ایک اس کا جرم جو ہے اس کی پاداش میں اس کے سارے جرائم گزشتہ جو تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ ان کی گزشتہ زندگیاں وہ جیسے بھی گزری تھیں، جی حالانکہ وہ اگر کفر پر تھے، یہود پر تھے، کئی جو یہود کے علماء تھے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پائے کے عالم تھے، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب ان کے گزشتہ عیب جو بھی تھے، جتنے بھی تھے، سب پر جو ہے نا وہ پردہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی اچھائیاں جو ہیں وہی اب ذکر کی جائیں گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی جو محبت تھی، اپنے صحابہ پر جانثاری ان کی جو تھی، اور بھائی چارہ جو تھا، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی انہی یہود کے جو کرتوت ہیں وہ ذکر فرما رہا ہے، یعنی وہ ایسے بدبخت ہیں کہ جبریل امی کا جو وہ پچھلی آیات میں آپ نے وہ ذکر پڑھا نا کہ جبریل امی جو ہے نا وہ اگر اپنا نہ لے کے آتے، اپنا نبوت جو ہے وہ ہمارے خاندان میں لے کے آتے، تو پھر تو وہ ہمارے
بڑے خیر خواہ تھے اور ہم جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے نبوت خاندان انہوں نے بدل دیا اور بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کی طرف نبوت کو لے گئے، اس وجہ سے ہماری ان کے ساتھ نہیں لگتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایمان نہ لانے کے یہ بہانے ہیں اور بات کوئی نہیں ہے جی، یہ بہانے بازیاں ہیں ان کی کہ بس کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ہم ایمان نہ لانے کا تقاضا جو ہے وہ پورا کریں بس، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو عہد و پیمان جو ہے نا وہ یاد دلایا تو مکر گئے کہ جی کوئی عہد و پیمان نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ان عہد و پیمان کا ذکر فرمایا کہ تورات میں ان سے باقاعدہ عہد لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان پر تم نے ایمان لانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے اس عہد و پیمان کو اپنی پشت پیچھے جو ہے نا وہ ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہٹ درم یہ لوگ ہیں، ہٹ درم یہ قوم ہے جی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کی انہوں نے ما تتلو جو پڑھتے تھے، شیاطین شیطان جو پڑھتے تھے شیطان اس کی پیروی کی، علی ملک سلیمان سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت میں، ٹھیک ہے، یعنی اوپر سلطنت سلیمان کے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت میں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، لیکن لیکن الشیاطین کفروا، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، ٹھیک ہے جی، سحر کا معنی جادو۔ یہ یہاں تک جو ہے یہ موضوع الگ ہے، آگے موضوع اس کا بدل جاتا ہے۔ علماء یہود جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر تعجب ہے کہ یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر کہتے ہیں، حالانکہ وہ جادوگر تھے۔ انہوں نے جادو کے زور پر اتنی بڑی سلطنت جو ہے وہ قائم کی ہوئی تھی جی، تو لہذا وہ تو جادوگر تھے۔ اس کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کا یہ جملہ جو ہے، یہ حصہ جو ہے یہ نازل فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بتایا گیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، وما کفر سلیمان، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین جو تھے نا وہ جنات شیاطین، وہ کیا کرتے تھے کہ آسمانوں پہ جاتے، پہلے آسمان تک پرواز کر کے پہنچ جاتے، اور وہاں پہ جا کے تو فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے کہ فرشتے آپس میں کیا گفت و شنید کر رہے ہیں۔
کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو فرشتے جو ہیں وہ دنیا کے احوال کے حوالے سے مستقبل کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ کل جو ہے وہ فلاں علاقے میں بارش برسانی ہے، کل فلاں علاقے میں جو ہے وہ فلاں چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا کرنی ہے۔ البتہ وہ مستقبل میں جو واقعات رونما ہونے والے ہوتے تھے ان کا آپس میں وہ بات چیت کر رہے ہوتے تھے نا، تو یہ شیطان جو ہے نا یہ پاس جا کے سنا کرتے تھے۔ سننے کے بعد زمین پہ آ کے یہ پھر لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ لوگ یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا، نجومی لوگ، ان کو آ کے بتا دیا کرتے تھے۔ وہ پھر آنے والے احوال کے بارے میں لوگوں کو بتاتے، وہ بھی آئی نہیں اسی طرح ہو جاتا جی۔ یعنی کہیں پہ کوئی بتا دیتا کل بارش ہونی ہے، وہ دوسرے دن بارش ہو جاتی تو وہ کہتے تھے کہ بڑی بات ہے جی، بڑا علم ہے اس کے پاس جی، یہ کاہن، یہ نجومی جو ہے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی کسی کو کچھ بتا دیتا تو وہ پورا ہو جاتا، کوئی کسی کو کچھ بتا دیتا وہ بات پوری ہو جاتی۔ البتہ وہ ان کا طور طریقہ جو ہے نا وہ اس طرح کا تھا۔ تو اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جنات ہوتے تھے نا، جنات اور انسان اکٹھے رہتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو سلیمان علیہ السلام ان سے جنات سے کام لیا کرتے تھے۔ جنات پھر طاقت میں، قوت میں مردوں سے زیادہ ہیں، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے بنسبت مردوں کے، وہ آنن فانن جو کام چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیا کرتے تھے تعمیرات کا، بڑے بڑے محلات بنانے، قلعے بنانے جی، وہ اپنا کھدائیاں کرنی ہے، خندقیں کھودنی ہے، کنویں کھودنے ہیں، وہ اس طرح کے کام جتنے بھی تھے نا وہ ان سے لیے جاتے تھے، جنات سے۔ تو وہ جب بھی وہ کام کرتے تھے بڑی پھر برق رفتاری کے ساتھ، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ کر دیتے۔ انسان بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ہم سے اتنی تیزی میں اور اتنی طاقت میں، اتنی رفتار کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا جتنی رفتار کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ ان سے پوچھتے نا کہ یہ معاملہ کیا ہے، شیطانوں نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ جب انسان تم سے پوچھے تم کہہ دیا کرو کہ یہ جادو کے زور پہ ہم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جادو کے زور پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، جب انسان ان سے پوچھتے نا تو وہ یہ کہہ دیتے۔ پھر انسان کہتے کہ اگر جادو کے زور پہ کرتے ہو تو پھر یہ جادو ہمیں بھی سکھا دو جی، تو ہم بھی آپ کی طرح جو ہے نا وہ تیز رفتاری کے ساتھ کام کیا کریں، ہم بھی کوئی آنے والے احوال جو ہے نا وہ جان لیا کریں اور لوگوں کو بتا دیا کریں۔ اب شیطان نے ان کو کچھ کلمات جو ہے نا وہ بتا دیے، سکھا دیے کہ جب انسان پوچھیں تو ان کو یہ کلمات بتا دیا کرو۔ تو جب وہ پھر انسان ان سے پوچھتے نا تو وہ بتا دیتے۔ وہ کلمات شرکیہ کلمات تھے، شرک پر مبنی جی، کفر پر مبنی وہ کلمات تھے۔ تو وہ جادو جو ہوتا ہے نا، جادو، وہ جادو کا خاصہ یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرآنی کلمات پڑھ کے جادو نہیں ہوتا۔ جادو جب بھی ہوتا ہے کفریہ کلمات پڑھنے پڑتے ہیں تب جادو ہوتا ہے۔ جادو کرنے والا اس لیے مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اس میں کیونکہ وہ کلمات جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے اور شرکیہ کلمات اس میں ادا کیے جاتے ہیں، تو وہ ادا کریں تو تب وہ جادو جو ہے نا وہ اثر کرتا ہے۔ وہ پھر کیا تھا کہ جناب علی شیطانوں نے جنات کو بتائے وہ کلمات، انہوں نے پھر انسانوں کو بتا دیے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ہر بندہ تقریباً وہ جو ہے نا وہ اپنا جادو میں مبتلا ہو گیا۔ وہ ان سے جب وہ لیتے نا وظیفے، جی وہ کلمات جو ہیں وہ کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات ان سے لیتے، تو وہ کیا کرتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ اب کرتے کرتے وہ کئی کتابیں جو ہیں نا وہ جادو کی، شرکیہ کلمات کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہ معاملات ہوئے۔ آپ نے پھر آصف بن برخیہ جو ان کا وزیر تھا اس کو حکم دیا کہ تم جتنے بھی جنات ہیں ان کو جمع کرو، شیاطین کو جمع کرو، انسانوں کو جمع کرو۔ جب جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ یہ ساری ان سے کتابیں جو ہے نا یہ لے لو، تو کہیں اور ان کو چھپانا نہیں ہے، کہیں اور دفنانا نہیں ہے، پھر نکال لیں گے۔ ایسے کرو جہاں پہ میرا تخت ہے نا، تخت کے نیچے ایک صندوق میں بند کر کے وہ ساری کتابیں اس میں ڈال کے نا تو وہ نیچے دبا دو۔ تو تخت کے نیچے کھدائی کر کے اس میں وہ ڈال کے صندوق بند کر کے اوپر تخت رکھ دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ جتنے بھی لوگوں کے پاس کتابیں تھیں وہ شرکیہ اور جادو کی کتابیں، وہ ساری اکٹھی کی گئیں، کر کے ایک صندوق میں بند کر کے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے، تخت کے نیچے رکھ دی گئیں۔ آپ کی وفات کے بعد شیطانوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو جادوگر تھے، جی وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھے، نبی تو وہ تھے نہیں، وہ تو جادوگر تھے۔ جادو کے زور پر انہوں نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی ہوئی تھی اور تمام مخلوق پر ان کی نبوت جو ہے وہ نبوت کا سکہ چلتا تھا۔ جنات بھی ان کے تابع تھے اور چرند پرند وغیرہ جو بھی تھے وہ بھی ان کے تابع تھے۔ تو وہ اتنی بڑی سلطنت انہوں نے کیسے قائم کی ہوئی تھی؟ وہ یقیناً جادوگر تھے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جادوگر تو نہیں تھے، وہ تو پیغمبر تھے، نبی تھے۔ کہا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ان کے تخت کے نیچے صندوق ہے، اس صندوق کے اندر کتابیں ہیں جادو کی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، ان کتابوں سے وہ کلمات لیتے تھے اور اس کے زور پر پھر وہ جادو کیا کرتے تھے۔ کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جاؤ اور جا کے وہ جو ہے نا وہ تخت سے نیچے سے وہ صندوق نکالو، پتہ چل جائے گا۔ تو لوگوں نے جا کے تخت ہٹا کے نیچے سے صندوق نکالا، نکال کے تو دیکھا تو واقعی کتابیں۔ اور اس وقت سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات مشہور رہی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرما کے یہ یہاں تک کا حصہ جو ہے یہ نازل فرما کے تو اس بات کا رد فرمایا جو یہودیوں کا نظریہ تھا، یہودیوں کا جو عقیدہ تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو انہوں نے کفر نہیں کیا، اتنا بڑا پیغمبر وہ کفر کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو وہ کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیطانوں کی کارستانی ہے۔ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا اور لوگوں کو اس طرف لگایا، جادو کی طرف۔
ٹھیک ہے جی، آج آگے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو اتارا گیا، وہ جو انزل اتارا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت، یہ ان دو فرشتوں کے نام ہیں، ہاروت اور ماروت، یعنی وہ جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور نہیں سکھاتے تھے، یعلمان سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتیٰ کہ یقولا تسنیہ کا صیغہ ہے، یقولا وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنة بے شک ہم تو آزمائش میں ہیں، نحن ہم تو نری آزمائش میں ہیں، فلا تکفر پس نہ تم کفر کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پس سیکھتے ہیں ان دونوں سے، فیتعلمون پس سیکھتے ہیں، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جو جدائی ڈالیں یا جدائی ڈالنا چاہتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، بین المرء و زوجی درمیان مرد اور عورت کے، اور اس کی عورت کے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا واقعہ جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے، یعنی اسی حصے، اتنے ہی حصے میں، اور آگے بھی اس کا جو ہے نا آگے بھی، یہاں سے البتہ اس پوری آیت میں یہ انہی کا ذکر ہے، ہاروت اور ماروت، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انسان بہت زیادہ بد عمل ہو گئے تھے، یعنی کردار ان کا جو ہے وہ ٹھیک نہ رہا، برے اعمال میں سارے لوگ جو ہے نا وہ لگ گئے۔ فرشتوں نے زمین کے انسانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پھر شکایت کی، اے باری تعالیٰ ہم نہ کہتے تھے آپ کو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم ہیں تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم ہیں۔ تو نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ سارے لوگ، سارے انسان یہ تو بدکاریوں میں لگ گئے، برے اعمال میں لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے ان کو دو چیزیں ایسی دی ہیں کہ وہ اگر میں فرشتوں کو بھی دے دوں نا تو ان سے بھی گناہ ہو جائے۔ وہ کون سی؟ ایک غصہ اور ایک شہوت، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ میں نے انسان کو دی ہیں، یہ اگر فرشتوں کو بھی دی جائیں تو فرشتے بھی بدکاری میں لگ جائے۔ کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بے شک تو ہمیں بھی عطا کر دے، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے۔ فرمایا کہ اپنے جماعت میں سے، فرشتوں کی جماعت میں سے جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں نا، جو زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، ان کا چناؤ کر لو، دو ایسے فرشتوں کا چناؤ کر لو۔ تو فرشتوں نے دو فرشتوں کو
چن لیا، ان کا انتخاب کر لیا، ہاروت اور ماروت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم فرمایا کہ تم روزانہ زمین پہ جایا کرو اور جا کے قاضی بن کے، قاضی سے مراد فیصلے کرنے والے یعنی کہ جج بن کے تم نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں زمین پہ، ٹھیک ہے۔ شام کو ایک اس میں جلالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ روزانہ صبح چلے جایا کرو، شام کو یہ اس میں جلالت پڑھو گے تو تم اوپر آ جایا کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو بہت زیادہ عبادت اللہ کی کرنے والے فرشتے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے یہ دو چیزیں دے دی، ایک شہوت اور ایک غصہ، یہ دے دی۔ یہ آئے زمین پر اور آ کے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگے۔ 1 ماہ تک ان کا یہی معمول رہا، 1 ماہ یہ آتے رہے، آ کے لوگوں کے فیصلے کر کے شام کو اس میں جلالت پڑھتے اور چلے جاتے آسمانوں پہ۔ ان کی جو ہے نا وہ فیصلوں کے بارے میں بہت زیادہ شہرت ہو گئی، قرب و جوار دور دراز کے لوگوں میں بھی مشہور ہو گئے کہ فلاں جگہ پہ جو قاضی بیٹھتے ہیں وہ صحیح، حق اور سچ پر مبنی فیصلے کرتے ہیں جی۔ تو اب دور دراز کے لوگ بھی ان کے پاس آنا شروع ہو گئے، ان کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک عورت بڑی حسین و جمیل، زورا اس کا نام تھا، تو وہ ملک فارس کی رہنے والی، وہ آ گئی ان دونوں کے پاس اپنے خامد کی شکایت کرنے کے لیے۔ یہ دونوں کہاں پہ تھے؟ بابل۔ یہ ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا ببابل ہاروت و ماروت، بابل کے مقام پر یہ دونوں روزانہ آتے زمین پر، فیصلے کر کے شام کو اس میں جلالت پڑھتے چلے جاتے۔ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ انسانی شکل میں آتے تھے نا، نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ عورت آئی ان کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کر، کہا میرا خاوند جو ہے وہ بہت برا ہے، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم جبر کرتا ہے، بڑا تشدد کرتا ہے مجھ پہ۔ تو وہ اس کی شکایت کرنے کے لیے آئے۔ وہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت، انہوں نے جب اس عورت کو دیکھا بس وہ فریفتہ ہو گئے جی، عاشق ہو گئے اس عورت پر، اور اسے پھر جو ہے وہ برے کام کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانی۔ کہا کہ میرا خاوند جو ہے نا اسے پتہ چل گیا تو پھر قیامت کھڑی ہو جائے گی، وہ بہت ظالم ہے، وہ تو مار مار کے تو برا حال کر دے گا۔ کہا کہ تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے بشرطے کہ میرے خاوند کو قتل کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں، قتل کرنے والا۔ خیر وہ عورت جو ہے نا وہ چلی گئی۔ جب چلی گئی تو انہوں نے پھر اس کی طرف بندہ بھیجا، پیغام بھیجا، کہا کہ جی ہم تمہارے گھر میں آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں۔ یہ دونوں ہاروت اور ماروت اس کے گھر میں چلے گئے۔ جب گھر میں گئے تو یہ عام سی بات ہے، آپ کوئی چیز جو ہے نا وہ خریدنا چاہیں مثال کے طور پہ، تو وہ آپ دکاندار اپنا ریٹ لگائے اپنی مرضی کا، لیکن آپ اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں۔ وہ 500 روپیہ بتائے مثال کے طور پہ، تو آپ اس کو بتائیں بھائی میں نے 100 روپے میں لینا ہے جی، بالخصوص یہ پختون حضرات جو ہیں، تو آپ کہیں میں 100 روپے میں لینا ہے، تو وہ اگر اس کو جو ہے نا وہ وارا ہوگا تو وہ پیچھے سے آواز دے گا بھائی آ جاؤ یار لے جاؤ، پھر تمہاری بات ہی ٹھیک ہے، منظور ہے، لے جاؤ۔ تو وہ جب آپ جو ہے اگر وہ آپ کو پسند نہیں، مطلب اس کو وہ ریٹ پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے،
آپ گئے اور گھوم گھما کے بازار میں، پھر دوبارہ آپ کہیں گے کہ جی وہ چیز مجھے پسند آئی ہے، وہ دے تو نہیں رہا تھا لیکن جو ہے نا وہ چیز مجھے پسند آئی ہے، لینی ہے جیسے بھی ہے۔ اب آپ اگر جائیں گے تو وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگائے گا، ٹھیک ہے، کہے گا کہ جی 500 روپے میں ہی میں دوں گا۔ آپ کہیں گے یار آپ وہ اس وقت ریٹ آپ نے کم کر دیا تھا۔ وہ کہے گا کہ اس وقت لے جانا تھا نا، جی لے جاتے تم اس وقت، نہیں لے کے گئے، اب میری مرضی ہے، لہذا اتنے میں تم خریدو گے تو ٹھیک ہے۔ اب جب وہ دونوں ہاروت و ماروت اس کے گھر میں چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب جو اس نے وہ کی تھی نا خواہش خامد کو مارنے والی، اس کا مطلب ہے انہوں نے تسلیم کر لی ہے، وہ بات مان لی ہے، تو تبھی وہاں پہ چلے گئے نا۔ لیکن جب وہاں پہ گئے، اس نے کہا کہ جی اب تو اس وقت تو ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، ایک شرط لگائی تھی، اب 2-3 اور بھی ہیں، وہ پوری کرو گے تو ٹھیک ہے، جو تم لوگ کہو گے تو مجھے منظور ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ جو اس میں جلالت ہے نا وہ مجھے سکھانا ہے، مجھے بتانا ہے وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اپنی اصلیت انہوں نے بتا دی نا، اس میں جلالت ہم پڑھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، صبح آ جاتے ہیں، یہ ہے وہ ساری بات ان کی ہوئی، اس میں جلالت بتانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے خامند کو قتل کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شراب پینی ہے، جی تو ان میں سے جو کام آپ کو وارا لگتا ہے یہ کام کر لیں تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ قتل کرنا تو یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، حقوق العباد، جی تو یہ تو غلط بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ اگر اس میں جلالت بتا دیا تو یہ تو اسرار الہی ہے، اللہ کا راز ہے، تو یہ بھی بتانا مقصود نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ لہذا شراب جو ہے وہ چلے پی لیتے ہیں تو وہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی شراب پی لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جب شراب پلائی، بس اب وہ جو ہے نا اس نشے میں جب نشہ ان کو چڑھا تو پھر اس نے وہ اس میں جلالت جو ہے وہ بھی پوچھ لیا، خامد کو قتل بھی کروا لیا۔ جب یہ ہوش میں آئے تو پھر نادم ہونے لگے کہ یہ تو ہم سے بہت بڑا پاپ ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ جو عورت تھی زورا، اس نے جب اس میں جلالت پڑھا نا، وہ اسرار الہی تھا، اللہ کا راز تھا، وہ جو اس کو پڑھتا تھا وہ پرواز کر جاتا تھا اوپر۔ اس نے جب وہ پڑھا اس میں جلالت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زورا ستارہ کی مانند کر دیا۔ اس کو زورا ستارہ ہے نا آسمانوں پہ، جی اس کی مثل اللہ رب العزت نے اس کو کر دیا۔ اور یہ دو جو تھے یہ پھر اس میں جلالت بھول گئے، اس کو بتا کے نا، تو وہ اللہ کا راز تھا نا، جب انہوں نے بتا دیا تو وہ گویا کہ ان سے چھن گیا، وہ بھول گئے۔ جب بھول گئے تو پھر مارے ندامت کے، اب ادھر ادھر ٹکرے مارے اور کوئی حال نہیں۔ کرتے کرتے کسی نے بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس جاؤ، انہیں جا کے سارا حال احوال بتاؤ۔ وہ گئے ادریس علیہ السلام کے پاس، جا کے ان کو بتایا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم 2 فرشتے ہیں، تو انسانی شکل میں ہم آیا کرتے تھے، یہ کام ہم سے ہوا، اب نہ ہمیں وہ اس میں جلالت یاد ہے، نہ ہم اوپر جا رہے ہیں، نہ اپنی شکل میں یعنی فرشتوں کی شکل میں منتقل ہو رہے ہیں، اسی طرح ہم انسانوں کی شکل میں رہ گئے۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، دعا کی، ان کے بارے میں درخواست کی اللہ کے حضور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
کچھ عرصہ جو ہے یہ موقوف رہا یہ سلسلہ، درخواست کر دی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب نہیں دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے کہو کہ دنیا کا عذاب لینا چاہتے ہو یا آخرت کا عذاب؟ جی انہوں نے سوچا، کہا کہ یہ آخرت کا عذاب تو ابدالآباد تک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ تو ختم ہونے والا ہے، دنیا آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے جی، تو لہذا یہ دنیا کا عذاب ہی ہمیں منظور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، ان کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے جو ہے بابل کے ایک کنویں کے اندر ان کو لٹکا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور آج تک وہ بابل کے کنویں میں اوندے لٹکے ہوئے، نیچے آگ جل رہی ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، فرشتے ان کو کوڑے برسا رہے ہیں، ان کی زبانیں جو ہیں نا وہ باہر نکلی ہوئی ہیں، اور قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک ان کو اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ اس جو ہے نا کیا نام ہے جادو میں وہ بہت زیادہ ماہر ہیں، اور ان کے پاس لوگ جاتے ہیں باقاعدہ جادو سیکھنے کے لیے، اور وہ پھر کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ نہیں وہ سکھاتے کسی ایک کو، حتیٰ کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو خود آزمائش میں ہیں جی، ہم آپ لوگوں کو کیا سکھائیں، فلا تکفر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر نہ کرو، یعنی جادو سیکھنے والا کفر نہ کرو، گویا کہ جو جادو سیکھتا ہے، جو جادو کا عمل کرتا ہے، وہ گویا کہ کفر ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور پھر کون لوگ سیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے؟ اکثر اوقات آپ نے یہ دیکھا ہوگا، زیادہ تر یہ جادو اثر کرتا ہے میاں بیوی کی جدائی کے حوالے سے جی، میاں بیوی کی جدائی پڑ جاتی ہے تو لوگ ان سے جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے جا کے، اپنا کیا نام ہے جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ چیک کریں یہ کس نے کیا ہے، یہ کچھ ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ جی جادو ہوا ہے، یہ جادو کے ذریعہ سے جدائی پڑی ہے جی۔ تو زیادہ تر گھریلو ناچاکی، گھریلو بد امنی، بے چینی، یہ معاملات جو ہیں نا یہ زیادہ تر یہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں جادو کا اثر زیادہ شامل ہوتا ہے۔ تو یہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس سیکھتے ہیں ان دونوں سے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا جن کا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہ آئی تھی، ملاقات کرنا چاہتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو دومت الجندل کوئی جگہ ہے وہاں سے وہ آئی، تو وہ آ کے تو پوچھنے لگی، تو بی بی پاک نے فرمایا کہ وہ تو وفات پا گئے۔ کہا کیا جو ہے نا کس مقصد کے لیے آئی ہو، کیوں ملنا چاہتی ہو؟ کہا کہ جی میں، کسی نے مجھے بتایا ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو ہے نا وہ تلاش کرتے کرتے میں وہاں تک پہنچ گئی، اور وہاں جا کے تو میں نے ان سے جادو سیکھنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرو،
ہم تو خود آزمائش میں ہیں، تو یہ کفر کرو گی تم، یہ کام نہ کرو۔ کہا کہ نہیں، میرا خامد جو ہے نا یہ بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، بڑا تشدد کرتا ہے مجھ پہ، بس میں جادو کے ذریعہ سے اپنے خامد پر حاوی ہونا چاہتی ہوں جی، تاکہ جو خامد مجھ پر جو ظلم کرتا ہے وہ نہ کر سکے۔ تو وہ انہوں نے بس یار کوشش کی کہ یہ کام نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن یہ جب نہ مانی تو وہ کہتی ہے کہ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پہ تندور جل رہا ہے، جاؤ اس میں پیشاب کر کے آؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں گئی اور جا کے پیشاب کیا تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ نور کا حالہ ہے وہ میرے اندر سے نکلا ہے اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا ہے۔ میں واپس آئی ان کے پاس، انہیں آ کے یہ کیفیت بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ نور جو تھا نا وہ گویا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل گیا ہے، کیونکہ اب تو جو ہے جو کام ہم نے تجھ سے کروایا، جو عمل کروایا ہے اس کے ذریعہ سے اب تو جادوگر ہو گئی ہے، لہذا اب جو تو چاہے گی وہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں اس قدر پھر ماہر ہو گئی اپنا یہ جادو میں کہ ایک دانہ جو ہوتا ہے نا گندم کا، وہ میں نیچے دباتی ہوں زمین میں، اس کو کہتی ہوں کہ اگ جا، وہ دانہ میرے دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ اگ جاتا ہے، اس کے اوپر سٹا بھی لگ جاتا ہے، اس کے اندر دانے گندم کے جو ہے نا وہ بھی لگ جاتے ہیں۔ پھر میں کہتی ہوں کہ آٹا بن جا، وہ دانے اترتے ہیں، اس کا آٹا بنتا ہے۔ پھر میں کہتی ہوں روٹی بن جا، میرے دیکھا دیکھی وہ روٹی بن جاتی ہے۔ یعنی اس قدر مجھے مہارت ہو گئی جادو میں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہتی تھی، آیا میری جو ہے مطلب نجات ہے یا نہیں ہے؟ آیا میرے ایمان جانے سے کی وجہ سے میرے اندر فکر بہت زیادہ ہے کہ ایمان چلا گیا، وہ ایمان میرا واپس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، میری نجات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، تم ایسا کرو کہ حضور کے صحابہ میں سے کسی کے پاس چلی جاؤ، وہ تمہیں گائیڈ کریں گے، تمہیں بتائیں گے کہ آیا تمہارا ایمان واپس آئے گا یا نہیں۔ تو وہ پھر جو ہے وہ عورت کبھی ایک صحابی کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس کرتے کرتے بالآخر کسی صحابی نے انہیں بتایا کہ تم ایسے کرو، شاید اس طریقہ سے تمہارا ایمان واپس آ جائے کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا زندہ ہے۔ کہا ان کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کے صلہ میں وہ دعا کریں گے اللہ کے حضور، تو شاید تمہارا ایمان جو ہے نا وہ واپس آ جائے۔ تو لہٰذا یہ بعد میں روایات جو ہے نا یہ کئی کتابوں سے ملتی ہیں، ہاروت اور ماروت سے لوگ جا کے جادو سیکھتے ہیں۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور اس سے اور نہیں وہ نقصان پہنچاتے اس کے ساتھ کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جادو کے ساتھ نہیں وہ نقصان پہنچاتے کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک تو بات یہ ہے، یعنی اب وہ جادو کے ذریعہ سے اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں اللہ کا حکم جو ہے وہ کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ گویا کہ جادو کے ذریعہ سے بھی کسی کو نقصان پہنچانے میں اللہ کا حکم وہ ضروری ہے؟ جی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نا الا باذن اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات وہ جادو جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی پر اثر انداز ہوتا ہے جادو، کسی پر نہیں ہوتا، کسی پر نہیں ہوتا۔ گویا کہ اس میں بھی اللہ رب العزت کا حکم یہ شامل ہوتا ہے۔ یہ جادو بذات خود تو بے شک اچھا عمل نہیں ہے، لیکن جس پر عمل کیا جاتا ہے
ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عیب کے اندر کس قدر عروج پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کو بھی سزا دینا مقصود تھا، تو اس جادو کے ذریعہ سے اس کو سزا مل گئی جی۔ اور یہ اگر ہر ایک پر جادو جو ہے وہ چل سکتا ہو اور ہر ایک پر اثر انداز ہوتا ہو، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جادوگر جو ہیں وہ اپنے جادو کے ذریعہ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں جی۔ بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں نا وہ ان کو الٹ سکتے ہیں اور ہر ایک کو تباہ اور برباد کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کسی پر جادو اثر کرتا ہے اور کسی پر نہیں کرتا۔ تو یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، اب یہ مثال کے طور پہ چھری ہے، اس کا کام ہی ہے کاٹنا، لیکن کبھی وہ چھری کسی کو کاٹتی ہے، کبھی کسی کو نہیں کاٹتی ہے، حالانکہ اس کا کام تو کاٹنا ہے نا۔ اسی طرح یہ جادو جو ہے اس کا کام ہے اگلے کو نقصان دینا، لیکن کبھی کسی کو نقصان ہوتا ہے اور کبھی کسی کو نہیں ہوتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہیں دے گا۔ کن کو نقصان دے گا؟ یعنی جادو کرنے والا جو ہے وہ سیکھتے ہیں، جو جادو سیکھتے ہیں نا ان کو ما یضرہم، انہیں نقصان دے گا جادو، نفع ان کو نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ جادوگر جو ہوتا ہے سب سے بڑھ کر نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایمان اس کا چلا جاتا ہے، وہ کفر پر ہی مرتا ہے، وہ کافر ہو کے مرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو سیکھتے ہیں نا وہ ان کو نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق ضرور انہیں معلوم ہے، عالموں وہ انہیں معلوم ہے یا وہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو سودا انہوں نے کیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، من خلاق حصہ نہیں ہے۔ جو سودا انہوں نے کیا ہے نا، یعنی گویا کہ ایمان دے کے کفر لے لیا ہے انہوں نے جی، اور یہ نفع جو ہے جو ان کو مل رہا تھا ایمان کی وجہ سے، وہ نفع دے کے نقصان خرید لیا انہوں نے، لہذا اور جو انہوں نے ضرور انہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہیں۔ اب جو کفر ان کو یعنی کہ یہ جادو کرنے والے جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ظاہری بات ہے وہ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں شرکیہ کلمات، کفریہ کلمات پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہم کلمات پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ایمان تو رہا کوئی نہیں ہے، وہ اس بات کو جان رہے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، تو فرمایا کہ یہ جو سودا انہوں نے کیا ہے نا، یہ اس سودے کا انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ شَرَوْا، جو خریدا انہوں نے اس کے ساتھ اپنی جانوں کو، یعنی وہ چیز کون سی؟ وہ جادو، انہوں نے اپنی جانوں کا گویا کہ سودا کر لیا اس جادو کے ساتھ۔ لو کانوا یعلمون، کسی طرح انہیں علم ہوتا، کاش کہ انہیں علم ہوتا اس بات کا۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اور اگر تحقیق وہ لوگ ایمان لاتے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی ان کو امید دلا رہا ہے، بے شک انہوں نے یہ جادو سیکھ کر یا جادو کر کے، جادو کے ذریعہ سے نقصانات لوگوں کے کر کے انہوں نے کفر کر لیا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر
وہ رائے راست پہ آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ تائب جو ہے نا وہ ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک کے لیے کھلا ہے، ان کے لیے گنجائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما سکتا ہے اور ان کا جو ہے نا وہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کریں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ ثواب اللہ کے نزدیک اس کا بہتر ہے، خیر، اچھا ثواب اللہ کے نزدیک وہ پائیں گے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔